آمادہ ہو گئے اور ان کی طرف سے ایک وفد آیا جس کو لیڈ کر رہا تھا، 3 لوگ تھے، لیڈ کر رہا تھا سہیل بن عمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچویشن ظاہر بات ہے وہ مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی کی تھی۔ جب آپ نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ آپ کی لیڈرشپ کی خصوصیت تھی کہ آپ لوگوں کو اور ان کے مزاج کو، چاہے وہ شخص دشمن کی صف میں ہو، آپ اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ نے سہیل بن عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کا مطلب یہ سائن تھا کہ اب قریش مکہ صلح کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیک فال لی کہ سہیل کے آنے کی وجہ سے سہل اللہ پاک آسان کر دیں گے لکم امرکم، اللہ تمہارے لیے تمہارا معاملہ آسان کر دیں گے۔ سہیل کی طرف سے کئی باتیں کہی گئی، آ کے اس نے سب سے پہلے تو کچھ معذرت کی، اور اس کے بعد اس نے قیدیوں کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ہمارے قیدی بھی تمہارے پاس ہیں، تو جب تک کہ آپس میں تم نہیں چھوڑو گے تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ قریش کی طرف سے سہیل کو خاص طور پہ یہ ہدایت تھی کہ تم نے اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرنا کہ مسلمان اس دفعہ عمرہ کر لیں، اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرنا، اور یہ قریش کی بنیادی شرط تھی۔ اور بقیہ 2-3 شرطیں انہوں نے رکھی۔ بڑی بڑی اہم ترین چیز اس شرط کے اندر یہ تھی کہ مسلمان ابھی واپس چلے جائیں گے، اب اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 دن کے لیے آئیں گے، مسافر والے ہتھیار لے کر آئیں گے، جنگی ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، بس یہ 3 دن یہاں رہیں گے، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ اور خاص طور پہ یہ بات کہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، خاص طور پہ یہ بات کہ مسلمانوں کا کوئی شخص اگر ہماری طرف سے بھاگ کر ان کے پاس آ جائے گا تو مسلمان اس کو پناہ نہیں دیں گے، واپس کرنا ضروری ہوگا، ہم اس کے لیکن پابند نہیں ہوں گے۔ یہ چند اہم ترین باتیں تھیں۔ اچھا، اب 2 باتیں بڑی ہوئی کہ جو بالکل شروع میں ہوئی، یہ تمام باتیں طے ہو گئی، صحابہ کرام کو یہ شرائط پسند نہیں تھیں اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتہ نہیں کیوں بہت دب کر صلح کر رہے ہیں، اور یہ تو اس طرح ہیں جیسے کہ ہم شکست کھا رہے ہیں، اور ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے ابھی تک ہم نے پرامن رہنے کی کوشش کی کہ عمرہ کر لیں، وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس نے خاص طور پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھوانا چاہا تو اس نے 2 چیزوں میں خاص طور پہ شرارت کی۔ نمبر 1، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دیا کہ بے رحمان کے نام سے تو ہم خدا کو نہیں پکارتے، یہ بات اس کی مان لی گئی۔ پھر جو ہے وہ مم محمد رسول اللہ سے یہ شروع ہو رہا تھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ لکھا جا رہا ہے، ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ۔ اس نے رسول اللہ کے لفظ پر جو ہے وہ اعتراض اٹھایا کہ ہم تو آپ کو رسول تسلیم ہی نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم تسلیم کرتے ہوتے تو پھر یہ سارے معاملے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لیکن یہ اب تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا معاملہ، صحابہ کرام تیار نہیں تھے اور تھوڑا سا شور بلند ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تحمل کا مظاہرہ فرمایا، اور آپ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، محمد بن عبداللہ لکھتے ہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ جب بعض چیزوں پہ غیر معمولی وہ بحث کر رہا ہے، سخت شرائط رکھ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے بھی جو عام طور پر آپ مہمانوں کے موجودگی میں آپ ایک آداب کے ساتھ تشریف رکھتے تھے، چونکہ سہیل بھی اس کا خیال نہیں کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح بیٹھنے کے انداز کو اختیار کیا جس طرح وہ بیٹھا ہوا تھا، تاکہ برابری ہو جائے۔ اچھا جناب، محمد رسول اللہ اس نے ہٹوا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کسی طریقے سے یہ معاہدہ ہو جائے۔ اب یہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا، مکمل لکھا نہیں گیا تھا، زبانی بات ہو گئی تھی، مکمل لکھا نہیں گیا تھا، ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ اسی سہیل کا بیٹا، اب یہ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے عجیب ایک امتحان تھا، اسی سہیل کا بیٹا جن کا نام ابو جندل تھا، یہ مسلمان تھے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو گھر میں قید کر کے رکھا ہوا تھا، اسی سہیل کا بیٹا ابو جندل یہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا، گھسیٹتا ہوا، حضرت ابو جندل یہ آ گئے، اور ظاہر بات ہے اب ان کو اطمینان ہو گیا کہ مسلمان ہیں، میں تو ان کے ساتھ ہو جاؤں گا، اب مجھ پر مزید ظلم نہیں ہوگا۔ سہیل ان کو دیکھتے ساتھ ہی کہنے لگا کہ بھئی دیکھو یہ معاہدے کی وہی شرط جو ابھی ہم نے طے کی تھی نا، یہیں سے معاہدہ شروع ہوگا کہ آپ اس کو واپس کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی اور اس کو یہ بھی کہا کہ میرے لیے چھوڑ دو، لیکن وہ تیار نہیں ہوا۔
اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، ہے نا. صحابہ کرام کے لیے بھی، ایک تو ویسے ہی غم و غصے میں تھے، ہے نا، کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں، بغیر عمرے کے واپس جا رہے ہیں، ہر بات ان کی مان رہے ہیں، اور اس بات پہ تو واقعی میں صحابہ کے دل بہت غمگین ہو گئے. یہاں تک کہ دشمنوں نے بھی صحابہ کو اپنے اس ساتھی کے لیے جو حقیقت میں ان کا مطلب ان کا بیٹا ہے، ان کا بھائی ہے، ان کا اپنا ہے، لیکن صحابہ کو روتے ہوئے دیکھا، اور اس سے دشمن بھی متاثر ہوا کہ یہ محمد کے ساتھی اپنے ہم عقیدہ ہم مذہب لوگوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں. اصل میں ہمیں محبت کرنی چاہیے، لیکن ہم سے بڑھ کر یہ محبت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، اور ابو جندل بہرحال ان کو واپس لے جایا گیا. ٹھیک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واپس کر دیا ہے، ابو جندل خود ہمت کریں اور یہ جو ان کا باپ گھسیٹ رہا ہے نا اس کا صفایا کر دیں. لیکن بہرحال ابو جندل نے نہیں کیا اس طرح، اور انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا. مجھے یہ پوائنٹ بڑا یعنی بہت ہی سبق آموز لگتا ہے کہ بھائی تم کر دو نا، مجھے کہہ رہے ہو، تلوار قریب کر رہے ہو، اشارے کر رہے ہو. تو کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وہ پسند نہیں کریں گے کہ اگر میں یہ کام کر لوں، چونکہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ آیا ہوں نا مدینے سے. تو فرمایا کہ اس حالت میں بھی ابو جندل نے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حقدار نہیں ہو، تم اطاعت کر رہے ہو تو اطاعت میں بھی کروں گا. ٹھیک ہے. یہ بڑا ایک زبردست منظر تھا بہرحال. اور یہاں سے انشاءاللہ اگلے سیشن کے ساتھ میں نے جوڑا ہے، پھر یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ اس کے اعتبار سے کیا اور لرننگ ہو سکتی ہے نبیل بھائی انشاءاللہ بات کریں گے.